اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوؤ کو، اور نہ یغوث اور یعوق کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سوؤ، یغوث، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہے۔ جب یہ صالحین اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ وہ ان کی مجالس اور بیٹھکوں کی جگہ پر پتھر کھڑے کر دیں اور ان پتھروں کو ان صالحین کے نام سے موسوم کرے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب وہ فوت ہو گئے اور ان پتھروں کے متعلق معلومات کم رہ گئی تو ان لوگوں کا عقیدہ بدل گیا اور وہ لوگ انہی پتھروں کی عبادت کرنے لگے، اور پھر بعد میں یہی بت عرب لوگوں کے معبود قرار پائے۔ ناظرین کرام، ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی صدیوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کے پیروکار ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ جب وہ بندگان خدا اس دنیا سے رحلت فرما گئی تو ان کے ماننے والوں نے سوچا اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو جب ان تصویروں کو دیکھ کر اللہ کے ان بندوں کو یاد کریں گے تو شوق عبادت زیادہ ہوگا اور ہم عبادت خدا بندی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تصویریں بنا لی۔ جب یہ لوگ بھی فوت ہو گئے تو ابلیس چپکے سے بعد والوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ تمہارے اسلاف ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے وسیلے سے ان پر نعمتوں کی بارش ہوتی تھی۔ یہ سن کر نئی نسل نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور ابن ابی حاتم عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ود، یغوث، سوؤ اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ود ان تمام سے عمر میں بڑا تھا اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ اور ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت باقر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے وہی پر یزید بن محلب کا ذکر چھیڑا، تو جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم لوگ یزید بن محلب کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ یزید بن محلب اس سرزمین میں قتل ہوا جس میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر ود کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ود ایک نیک آدمی کا نام تھا، وہ اپنی قوم میں نہایت ہی عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب ود نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اس کے ماننے والوں نے ان کی قبر کے ارد گرد طواف کرنا شروع کیا اور اس کے غم میں رونے لگے۔ ود کی قبر بابل میں تھی۔ جب ابلیس لعین نے ان کی آہوزاری دیکھی تو وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اس شخص کی محبت تمہارے اندر دیکھ چکا ہوں، کیا میں تمہارے لیے اس کی ایک مورتی نہ بنا دوں کہ تم گھروں میں رکھ لو اور اسے یاد کیا کرو؟ ود کے عقیدت مندوں نے کہا، ہاں ہمارے لیے مورتی بنا دو۔ شیطان نے ود کی مورتی تیار کی اور ان لوگوں نے یہ مورتی اپنے اپنے گھروں میں رکھ لی اور اسے یاد کرنے لگے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اور ود کا باقاعدگی سے ذکر شروع ہو گیا تو شیطان نے کہا، اگر میں ہر گھر کے لیے ایک ایک مورتی تیار کر دوں تو کیا خیال ہے، تاکہ ہر شخص کے گھر میں ود کی مورتی ہو اور وہ ہر وقت اسے یاد کیا کرے۔ لوگوں نے اس تجویز کا جواب ہاں میں دیا۔ اب ہر گھر میں ود کی مورتی بن گئی اور بچوں نے اپنے والدین اور بڑوں کو جب دیکھا تو خود بھی ان کی پیروی کرنے لگے اور سلسلہ چلتا رہا۔ آخر یہ عقیدت مندی اور ذکر کا سلسلہ بت پرستی تک پہنچ گیا اور آنے والی نسلوں نے ود کو خدا مان لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور یوں سب سے پہلے جس بت کو خدائی کا درجہ ملا وہ ایک صالح شخص ود کا بت تھا، اور یوں لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی بندگی کرنے لگے۔ محترم ناظرین، بخاری و مسلم سے روایت ہے، جب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حبشہ کی سرزمین میں ماریہ قلیسہ کا ذکر کیا اور اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی گئی تصویروں کے متعلق گفتگو کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قدیم میں جب کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے، پھر اس عبادت گاہ میں اس شخص کی تصویر بنا دیتے تھے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک یہ لوگ سب سے زیادہ برے ہیں۔ ان روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب زمین میں انتشار کی آگ پھیل گئی اور بت پرستی کی لعنت عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی بندگی کی دعوت دے اور انہیں بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
और उन्हें गैरुल्लाह की इबादत से रोक दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बनी नवा इंसान की तरफ तशरीफ लाने वाले अल्लाह ताला के पहले रसूल है। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस से साबित है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस शफाअत में रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप अबुल बशर है। अल्लाह ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को आपके सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने आपको सजदा किया। अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में ठहराया, क्या आप अल्लाह ताला के हुजूर में हमारी शफाअत नहीं फरमाएंगे? आप देख नहीं रहे कि हम किस कदर मुश्किल और तंगी में हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब बहुत गज़ब जलाल में है, इतने जलाल में वो पहले कभी नहीं था और ना होगा। अल्लाह ताला ने मुझे शिजरे ममनुआ के करीब जाने से मना फरमाया था, मगर मैं नाफरमानी कर बैठा। और अल अमान फरमाएंगे और कहेंगे किसी और के पास जाओ। फिर वो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज करेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, आप अहले जमीन की तरफ मबूस होने वाले सबसे पहले रसूल है। अल्लाह ताला ने आपको शुक्रगुजार बंदा कहा है, क्या आप देख नहीं रहे कि हम किस कदर तकलीफ में हैं? हम जिस हालत को पहुंच चुके हैं मुलाहिजा नहीं फरमा रहे? क्या आप हमारी बारगाह खुदाबंदी में सिफारिश नहीं फरमाएंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, आज मेरा परवरदिगार इतने गज़ब जलाल में है कि न इससे पहले कभी थे और न बाद में होंगे। अल अमान कहते हुए चले जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हदीस बयां करने का मकसद ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम बनी नवा इंसान की तरफ तशरीफ लाने वाले अल्लाह तबारक व तआला के पहले रसूल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।